تو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شیئرنگ کرنے کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ کریں. دیکھیں ہر بندہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی اور اذکار کرتا ہے، پابند ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تہجد بھی شاید پڑھتا ہوں، لیکن ہمیں اکثر یہ نہیں پتہ ہوتا، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شیئر کیسے کریں، اپنی باتیں اللہ کے ساتھ شیئر کیسے کریں، اللہ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کیسے وہ کریں، اللہ کے ساتھ دوستی کیسے کریں، ٹھیک ہے. اور اللہ کو یعنی کہ کیسے اپنی پریشانیاں بتائیں اور کیسے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے. یہ طریقہ نہیں پتہ ہوتا. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں گی، ٹاک ٹو اللہ، یہ پروسیس آپ اپنا لیں گی، تو آپ کو کسی بھی بندے کی میرے خیال میں وہ نیڈ کم ہی پڑے گی. جب آپ کی اللہ کے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، شیئرنگ کے، باتیں شیئر کرنے کے، آپ کی جو ایسی باتیں ہیں جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں وہ اللہ کے ساتھ جب آپ شیئر کر رہیں گے تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. اور جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو آپ کا جو نفس ہے یہ بھی کمزور پڑ جائے گا. جب آپ کا نفس جو کمزور پڑ جائے گا کہ جو آپ کی یہ دنیاوی محبتیں ہیں یہ بھی کمزور پڑ جائیں گی، اور پھر آپ خود بخود ان سے پیتی جائیں گی یا جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ اللہ کی راہ میں آ جائیں گے. پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ محبت اللہ کی راہ میں یا اپنے والدین کے لیے کیسے قربان کی جا سکتی ہے، اور یہ بالکل آسان ہے. اور پھر آپ اگلے بندے کو بھی سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑ لیں، آپ کا جو عقیدہ ہے اور یہ جو محبت ہے پازیٹیو بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی آپ کو چھوڑ جائے، فرسٹ یہ کہ آپ نے کسی سے محبت کی ہے یا آپ کا کوئی اور پیارا ہے اس دنیا سے، آپ وہ یعنی کہ انتقال کر چکا ہے، یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کل جو ٹاپک چلا ہوا ہے بے وفائی، میں لیکن یہ یوز تو نہیں کرنا چاہتا. یہ لفظ بے وفائی بالکل ہی خراب لفظ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں بے وفائی، اصل میں یہ باتیں بالکل ہی بندے کو خراب کر دینے والی. خیر، اگر آپ کو کوئی چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے ویسے ہی دور ہو جاتا ہے اس دنیا سے، تو فرسٹ آف آل آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو اپنے مائنڈ کے اندر پازیٹیو چیزیں فیل کرنا ہوگی. جو وہ نیگیٹیو چیزیں ہیں آپ کے اندر ان کو آپ نے آؤٹ کرنا ہوگا. اپنے اندر پازیٹیو چیزیں فیل کرنی ہوں گی، اپنے مائنڈ کے اندر فیل کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے. اور نیگیٹیو چیزوں سے نکلنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور آپ اس کی اچھی اچھی باتیں اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اس کو پریکٹیکل اپنی لائف میں لائیں، نہ کہ آپ اس کی یادوں کو لے کر وہ بیٹھے رہیں اور پھر اس کو یاد کرتے رہیں اور روتے رہیں. اور یہ چیزیں پھر آپ کے ذہن میں نیگیٹیو ڈالیں گی کہ نہیں مجھے یہ کر لینا چاہیے تھا، مجھے اس کے ساتھ جا لینا چاہیے تھا، مجھے ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے تھی. تو یہ نیگیٹیو چیزیں ہیں، ان کو آپ نے سب سے پہلے نکالنا ہوگا اپنے اندر، اپنے مائنڈ کے اندر پازیٹیو چیزیں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز، پازیٹیو باتیں، پازیٹیو ہابیز، ایسی چیزوں کو آپ نے ان چیزوں کو اپنے آپ کو مصروفیت بزی کرنا ہوگا ان چیزوں میں، تب آپ کے مائنڈ میں پازیٹیو چیزیں انشاءاللہ فیل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. دیکھیں ہر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے. ایک بندہ جو کار چلا رہا ہے یا اور کسی چیز کی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ سے کچھ سیکھتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ رونا شروع ہو جائے اور روزانہ اور مہینے ایکسیڈنٹ کے بارے میں ہی وہ سوچتا رہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا، کیوں ہوا اور یہ نہیں ہونا تھا، یہ فلاں ایسی چیزیں ایسی باتیں وہ سوچتا رہے گا، تو وہ پھر جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو آگے کے لیے، آنے والے وقت کے لیے وہ یعنی کہ نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ دوبارہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ جو غلطی تھی وہ نہیں سدھار پائے گا. تو وہ اگر یہ سوچے کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، میری کیا غلطی تھی، میں نے اسٹیئرنگ کیا غلط پکڑا ہوا تھا اور میرا اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہے، اور آئندہ کے لیے میں اسٹیئرنگ جو ہے وہ صحیح پکڑوں گا. اگر آپ بھی یہی چیزیں سمجھ لیں، آپ کو کوئی چھوڑ جائے، ہرٹ کر جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے شاید اسٹیئرنگ غلط پکڑا ہوا تھا، اس لیے میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں ہرٹ ہوئی، مجھے کوئی چھوڑ گیا، لیکن اب میں اسٹیئرنگ صحیح پکڑوں گی تو کسی کی جرت نہیں، کسی کی ایسی کی تیسی اور مجھے ہرٹ کر جائے، تو اب میں نے اسٹیئرنگ صحیح پکڑنا ہے، میں نے اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے. تو ہم یہ چیزیں سیکھیں گے تو ہماری زندگی وہ ہے ہیپی بھی ہوگی اور ہماری زندگی خوشی بھی ہوگی، اور ہم آگے بڑھیں گے بھی، آگے کامیاب بھی ہوں گے، اور ہم آگے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر سکیں گے. ہم نے سیکھنا ہے. ہر ایکسیڈنٹ جو ہے، ہر جو ہمیں دھچکا کوئی بات لگا جاتی ہے زندگی میں، ایسے واقعات آتے ہیں اور یہ سمجھتا ہوں یہ آنے چاہیے، کیونکہ ان چیزوں سے ہم سیکھتے ہیں، اور ہم جب سیکھتے ہیں تو ہم پازیٹیو بنتے ہیں، ہماری جو لائف ہے وہ پازیٹیو بنتی ہے، ٹھیک ہے. اگر پھر
آپ ایسی چیزوں سے نکلتے ہی نہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے، ایک بند کمرے میں یا پھر کھانا پینا وہ کم کر دیں گے، کسی کے ساتھ بولنا کم کر دیں گے، بس اسی بندہ یا بندی کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے یا ایکسیڈنٹ کے بارے میں سوچتے رہیں گے، پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ آپ چاہے لاکھوں لیکچر سن لیں، آپ چاہے لاکھوں وہ پھر جو نفسیاتی ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں، لاکھوں آپ پیر بابوں کے پاس چلے جائیں، لاکھوں آپ تویز جو وہ گلے میں لٹکاتے ہیں لٹکوا لیں، لاکھوں آپ دم کروا لیں، تو وہ کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ تو پھر ڈپریشن میں پڑیں گی، تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ڈپریشن میں پڑتی رہیں، آپ پھر ویک ہوتی جائیں گی، اور رونا جو ہے وہ پھر آپ کرتی رہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا یہی حل ہے کہ آپ کو خود نکلنا ہوگا، اپنے مائنڈ کے اندر پازیٹیو چیزیں ڈالنی ہوگی، اور جو اپنے خواہشات دبوچی ہیں ان کو آپ نے پھر بھولنا ہوگا، اور پھر یہ جو چیزیں ہیں جو حادثات آتے ہیں ان سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوگا۔ آپ سے اگر آپ کا کوئی ٹرسٹ توڑ گیا ہے تو آپ سمجھے کہ وہ بندہ اس قابل ہی نہیں تھا، چلو شکر ہے مجھے جلد ہی پتہ چلا گیا ہے، وہ چل گیا ہے اور میں بڑے حادثے سے بچ گیا ہوں یا بچ گئی ہوں۔ تو یہ جو محبت ہے اصل میں یہ محبت ہے، اس میں بہت سارے آپ کے میرے خیال سے جو ہے سوال ہیں وہ بھی کلیئر ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ انجان ٹیم سے کنٹیکٹ کریں اور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اور میں اگر کوئی گستاخانہ الفاظ یا جملے بول گیا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائف ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، اور اگر کسی کو ہرٹ کیا ہو یا کسی کو برا لگا ہو یا کوئی کسی پر غلط یا کسی نے سمجھا ہو، اگر میں ٹھیک بھی ہوں تب بھی ہو، اگر غلط سمجھا ہو میں تب بھی ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ آپ کو اللہ کا